السلام علیکم دوستو، WS اردو سٹوریز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حکمت و مسہلت۔ ایک بحری جہاز میں سفر کے دوران کافی سارا بوجھ تھا۔ سمندری طوفان آ جانے کی وجہ سے وہ جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا کہ اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر ایک سوداگر کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہ جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف اس کا ہی سارا سامان کیوں پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور صرف ایک شخص متاثر نہ ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ وہ چونکہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ سوداگر نے لہروں کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھلوں اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی، لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ نے اس کی پوری جھونپڑی مکمل طور پر جلا دی۔ یہ دیکھ کر سوداگر زور زور سے چیخنے لگا، کیوں میرے رب، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا اور اب میری جھونپڑی تک جلا ڈالی۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا اور مجھے اس اجنبی جگہ پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آئیں؟ اس رات سوداگر غم سے بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جس میں سے اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی اتاری جا رہی تھی۔ جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا بلکہ کیونکہ ڈاکوؤں نے اسے مار ڈالا اور ان کا سب کچھ لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، تمہارے سب کام اچھے اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں اور حوصلہ نہ ہاریں۔ بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے جو کہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ صبر اور شکر سے اپنے آنے والے اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینکس ٹو واچنگ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔